نپٹیں گے. جنت و جہنم کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا حساب و کتاب کے بعد. پہلے تو وہ دن ہی اتنا سخت ہوگا کہ بہت سے لوگ سورج کی تپش اور جاسوس تپش کو برداشت ہی نہیں کر پائیں گے. پسینے میں گوتا لگا رہے ہوں گے اور غرق ہو رہے ہوں گے, ڈوب رہے ہوں گے, تو چیخ پڑیں گے کہ اے اللہ ہم سے تو میدان محشر کے تکلیف برداشت ہی نہیں ہو رہی ہے, ہم اسی تکلیف کو نہیں سہ پا رہے ہیں. اس سے تو بہتر ہے کہ تو ہم کو جہنم کے اندر ڈال دے, اس سے تو اچھا ہے کہ تو ہم کو جہنم کے اندر پھینک دے. میرے بھائیوں, اندازہ لگائیے کہ اس دن جو قیامت کا دن ہوگا اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, اس دن ہم سکون کیسے پائیں گے, اس دن ہمارا اطمینان کا دن کیسے گزرے گا. ہمیں اس چیز کی فکر ہونی چاہیے. ابھی جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا, جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا, اور موقع بھی اتنا خطرناک ہوگا قیامت کے دن کہ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہی تھی, اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ تمہیں کس چیز نے رلایا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک جہنم کا تصور کر کے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں رونے لگی. اے اللہ کے نبی قیامت کا دن ہوگا, بڑا سخت دن ہوگا, میدان محشر کا دن ہوگا, بڑا سخت دن ہوگا. کیا اس وقت لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانیں گے؟ کیا اس دن لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانیں گے؟ شوہر اپنی بیوی کو پہچانے گا, باپ اپنے بیٹے کو پہچانے گا بھی یا نہیں پہچانے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جواب دیا, عائشہ عند المیزان, جب ترازو رکھی جائے گی اور نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی, اس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا, شوہر اپنی بیوی کو نہیں پہچانے گا, ماں اپنی بیٹی کو نہیں پہچانے گی, بھائی اپنے بہن کو نہیں پہچانے گا. ہر انسان کو یہ فکر ہوگی کہ اس ترازو میں جو ہماری نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہیں, ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا نہیں, ہماری برائیوں کا پلڑا اڑتا ہے یا نہیں, ہماری نیکیاں برائیوں سے زیادہ ہوتی ہیں یا نہیں. جس وقت نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی, کوئی کسی کا خیال نہ کرے گا, کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی, کسی کو کسی کی پرواہ نہیں, شوہر کو بیوی کی نہیں, باپ کو بیٹے کی نہیں, ماں کو بیٹی کی نہیں, بھائی کو بہن کی نہیں, کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اس موقع پر فرمایا اے عائشہ, اور دوسرا موقع تب آئے گا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. پل صراط پر گزرتے ہوئے, پل صراط سے ہر انسان کو گزارا جائے گا, پل صراط سے لوگ گزریں گے, اور پل صراط جس سے لوگ گزریں گے اسی کے نیچے جہنم ہوگی, اسی کے نیچے جہنم بھڑک رہی ہوگی. گناہگار لوگ بھی پل صراط سے جائیں گے اور فوراً بیچ میں جا کر ان کا ہاتھ چھوٹے گا اور نیچے جہنم کے اندر وہ گر جائیں گے. اس پل صراط سے جب انسان کو گزارا جائے گا تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. باپ چاہے گا کہ اس پل صراط سے میں آسانی کے ساتھ گزر کر اس پار پہنچ کر جنت میں چلا جاؤں, بیٹا چاہے گا کہ میں چلا جاؤں, بھائی چاہے گا کہ میں چلا جاؤں, بیوی چاہے گی کہ میں گزر جاؤں. نہ شوہر بیوی کو اس وقت یاد کرے گا, نہ باپ بیٹے کو یاد کرے گا, نہ بھائی بہن کو یاد کرے گا, نہ ماں بیٹی کو یاد کرے گی, کوئی کسی کو اس وقت یاد نہیں کرے گا. میرے بھائیوں, ان موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. حالات ہی ایسے ہیں. اسی سے ملتا جلتا ایک نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن انسان بھاگ رہا ہوگا اپنے باپ سے. یوم یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا. وَأُمِّهِ, بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا. وَأَبِيهِ, بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا. وَصَاحِبَتِي, آدمی اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا. وَبَنِيهِ, باپ اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا. یعنی ہر انسان کو یہ ہوگا کہ میں نجات پا جاؤں اور کسی کو نجات ملے نہ ملے, لیکن
لیکن مجھے نجات مل جائے، میں چلا جاؤں، میں بخش لیا جاؤں، میں جنت کا مستحق ہو جاؤں، یہ ہر انسان کو فکر ہوگی اس دن۔ اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اس دن یہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جن کو اللہ کا عرش کا سایہ مل گیا وہ خوش نصیب ہوں گے، جن کو اللہ کے عرش کا سایہ مل گیا ان کا 50,000 کا دن بہت آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ وہ خوش نصیب کون ہے؟ آئیے وہ 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آج کے میں خطاب میں کروں گا، اور وہ 7 قسم کے لوگ میں آج آپ کو بتاؤں گا، اور ہر مسلمان کو اس سوچ اور فکر کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا، اور سوچنا چاہیے ہر مسلمان کو جو یہاں جمع ہے، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور ان چینلوں کے ذریعے جہاں تک یہ تقریر پہنچ جائے، میرے بھائیوں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ 7 خوبیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں۔ اگر یہ 7 خوبیاں ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی تو جنت و جہنم تو بہت دور کی بات، قیامت کا دن ہی ہمارے لیے بہت دردناک اور سخت دن ہوگا، ہم اس دن سے ہی نہیں نپٹ پائیں گے۔ یہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا شخص جو اس عرش کے سائے میں ہوگا وہ کون؟ الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امیر، عدل و انصاف کرنے والا حاکم، عدل و انصاف کرنے والا ذمہ دار شخص۔ عدل و انصاف آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کہاں باقی رہ گیا ہے؟ یہ حدیث صرف امیر کے لیے ہی نہیں ہے، یہ حدیث صرف حاکم وقت اور امیر المومنین ہی کے لیے نہیں ہے، آپ بھی حاکم ہیں۔ کلکم مسئول، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، چرواہا ہے، اور اس سے اس کی چراگاہ کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک باپ اپنے گھر کا نگراں ہے، باپ سے اس کے گھر کے تعلق سے، مرد سے اس کے گھر کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، آپ کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، تینوں بیٹیوں کی شادی کر دی، موٹر سائیکل دے دی، 4 ویلر دے دیا، گاڑی دے دی،